بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي إلى آخر الحديث. رواه البخاري أو كما قال. نبی سیدی پیاری مقدس معطر منور اور مبارک ذات پہ مل کے درود پاک پرسوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا بعد نہایتی واجب القدر والاحترام تشریف فرما مفتیان عظام، علماء سی وقار، سادات کرام، قراء و حفاظ کرام، دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور عزت مآب نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت عبدیہ سے مشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر آپ تمام احباب دا تشریف فرما تھیواں بندہ حقر اور افکر دی حاضری بانیان دی اے محبت خلوص بھری محفل اور کانفرنس اللہ رب العزت اپنی رضا واسطے شرف قبولیت عطا فرمائے. اسا سارے کو اللہ رب العزت زندگی اسلام تے اور خاتمہ علی الایمان نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت بلا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید کے 5ویں سپارے کے 6ویں رکوع سورہ النساء رکوع 9واں اور نال ہی 5واں سپارہ قرآن پاک دا اودے 8ویں رکوع سورہ النساء دے 11ویں رکوع تو آیت نمبر 85 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھی ہے. نال ہی صحیح بخاری بھی مستند اور معتبر روایت مشکات المصابی جلد ثانی صفحہ 320 تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کردہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان کی تلاوت کی تے. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں میں کو صحیح معنی سبق سناور دی والا سارے کو اللہ رب العزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث سے عمل بھی توفیق عطا فرمائے.
ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ کو ختم کر لو اور تھوڑی بیس ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہو کہ اس عظیم اجتماع کے اندر عظیم خطاب ہو بھی چکے اور انشاءاللہ مرکزی اور صدارتی خطاب مفتی اعظم پاکستان ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرف ہوتا ہونے اور میں حقر تو بعد بھی سارے جنوبی پنجاب دے فخر اور امیر سید سرور شاہ صاحب زیدہ شرف ہو اور مزید علماء کرام نے اپنے خطابات نال آپ کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنے. عزیزان گرامی، میں فقط دوستان دے حکم دی تعمیل اور تکمیل واسطے حاضر ہوں. میں کچھ گالی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جو سناونا چاہنا. زیادہ تر میری جی گفتگو ہو سی وہ سیاست اور حکومت کے متعلق ہو سی. سیاست اور حکومت این موضوع ہوتے میں آپ کو بطور سبق اج کچھ گال سنانا چاہنا. آغاز کرنا چاہنا ہے میں سورہ النساء دی آیت نمبر 65 دے ترجمہ تو. اللہ رب العزت نے فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اتے قسم محبوبہ تیرے رب دے نہ بن سن او لوگ ایمان والے جے تک وہ کلمہ پڑھ دے تیری حکومت کو تسلیم نہ کرے. خود خدا تھی کہ قسم پیا چاہتے اپنے رب ہون دی، لیکن اپنے رب ہون کو مضاف اور منسوب کی دس اپنے یار دی طرف. اور یاد رہے چلو میں جیا بندہ تا قسم چاہے جے بھی نہ کوئی جان نہ پہچان نہ سنان، جے بھی دال نہ بدی غلطی ہوگی دال نہ بدی بڑھتی ہوگی، چلو میں جیا بندہ تا قسم چاہے رب تھی کہ وہ جو قسم چاہے ذرا سوچتا صحیح وہ کو غرض کیا ہے قسم اٹھانا دی. تقریباً تکبیر ماشاءاللہ نعرہ خلافت، اچھا نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جی ماشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان صاحب کا حکم ہے کہ تمام احباب تشریف فرما تھی وہ تمام احباب بہے ہوئے. عزیزان گرامی، میں جناب کے سامنے آئے کریمہ دا ترجمہ عرض کرنا پہ ہمیں سماعت فرماؤ. اللہ رب العزت نے فرمائے فلا وربک لا یؤمنون، اتے قسم محبوبہ تیرے رب دی نہ بن سن او لوگ ایمان والے حتی یحکموک، جے تک وہ کلمہ پڑھ دے تائیں محبوب دی حکومت کو نہ منے سے. اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے اعلان کیتے لا یؤمنون کے او لوگ جتنا بھی کلمہ پڑھیں فتح پڑھیں میں رب ایمان نہ دے سا جب تک کے کلمہ پڑھ دے لوگوں کو اے محبوب تیری حکومت نہ منوے سا.
یاد رہا ہمیں حتیٰ یحکموک کا ہے، حتیٰ یقیم الصلاۃ نہیں، حتیٰ یؤتوا الزکاۃ بھی نہیں، حتیٰ یصوم رمضان بھی نہیں، حتیٰ یحج البیت بھی نہیں، یا حتیٰ یطوف حول الکعبہ بھی نہیں، یا حتیٰ یقرؤ القرآن بھی نہیں، حتیٰ یحفظوہ بھی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والے کو آگاہ کیتے کہ ایمان والے ہو، اگر ایمان گرنا چاہ دو، ایمان حاصل کرنا چاہ دو، تو میں رب کی طرفوں ہکا ہی شرط ہے کہ میرے نبی دی حکومت کو تسلیم کرو۔ نماز پڑھنا اتنی بڑا کمال نہیں، زکوٰۃ دینا اتنی بڑا کمال نہیں، حج پہ طور پر ہونا کمال نہیں، اور قربانی کرنا کمال نہیں، قرآن دا حافظ بننا کمال نہیں، اور قرآن دی تجوید اور قرات علم حاصل کرنا کمال نہیں۔ سب تو بڑا کمال انسان واسطے عمر ہو سی جائے میں نے کلمہ پڑھتا محبوب دی حکومت کو تسلیم کرے۔ اللہ رب العزت نے قسم چاہ کے کیا مطالبہ کیتے اور کیا اعلان سنائے کہ جتنا بھی کلمہ پڑھتے لوگ ہیں ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی حکومت کو تسلیم کریں۔ انہوں سب قرآن پاک کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ رب تیرے محبوب کی حکومت کیا ہے، محبوب تیرے دی سلطنت اور حکمرانی کیا چیز ہے، سمجھنا چاہتے ہیں حاصل ہے۔ 5واں سپارہ قرآن پاک دا اور انہا 13واں رکوع سورۃ النساء رکوع دا 16واں آیت نمبر 105 اللہ رب العزت نے فرمائے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک اساں نازل کیتے کتاب کو محبوبہ تیری طرف نال حق دے، کیوں؟ فرمایا لتحکم، تاکہ محبوب حکومت تیری ہوگے، قانون میرے قرآن دا ہوگا۔ گال سمجھانی بھی ہے، یہ ہے حضور دی حکومت، اور یہ ہے حکومت قرآن، یہ ہے نظام مصطفیٰ، اور یہ نظام دین۔ اللہ رب العزت جیڑی شیطائیں میں کو منوانا چاہتے وہ یہ ہے کہ حکومت ہوئے اُنہا ہر فیصلہ، ہر آئین اور ہر قانون قرآن و سنت مطابق ہوئے، ایک آدم نظام مصطفیٰ۔ رب قسم چاہ کے فرمائے دے محبوبہ قسم ہے تیرے رب دی جے تک کلمہ پڑھ دے تیری حکومت کو نہ منے سن، میں خدا قسم چاہ کے ایمان کہنا لے سن۔ نماز پڑھن وطے پڑھن، رکھیں روزے پہ رکھیں، ایمن سکاتا بھامے دریا بہامن سخاوت ہے۔ ایمان دے حصول واسطے شرط ہکا ہے کہ تائیں شار دی حکومت کو من منے۔ عزیزان گرامی، میں جناب کے سامنے چند آیات قرآن دیا پڑھنا چاہنا۔ 6واں سپارہ قرآن پاک دا اور ادا 10واں رکوع سورۃ المائدہ ادا رکوع 6ویں رکوع دی 4تھی آیت سورۃ المائدہ دی آیت نمبر ہے 38۔ اللہ رب العزت نے فرمائے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور حکم اہل ایمان کو کہ رکوع دا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وہ عاطفہ حکم ہوا اتھا چلتا ہے اور اتھا جناب حکم مخاطبین الذین آمنوا ہے۔ قرآن دے ایمان والے ہو، چور مرد اور چور عورت جائے والے چوری کریں، فیتھ نہ دیو، رعایت نہ دیو، منہ متھا نہ تکو، ووٹنگ سپورٹنگ نہ دیکھو، تعلق داری تو رشتہ داری نہ دیکھو۔ خدا کا حکم ہے کہ چور مرد اور چور عورت جائے والے چوری کریں، فقطعوا کٹ دو تسا ایدیہما ہنے دے ہتھاں۔ چور مرد ہے یا چور عورت ہے جائے والے چوری کریں کیا کرو؟ ہنے دے ہتھاں کو کٹ دو۔ یہ کہیں فرمائے اللہ نے فرمان حق کے، قانون حق کے، رب دی گال سچے، ایمان والے واسطے حکم بر حق کے، جیسا عمل تھے یہ آیت ہوتے۔ چلو مسیدہ قرآن پاک سپارہ 18ویں سپارہ دا رکوع 7واں سورۃ النور رکوع پہلا آیت نمبر 2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ فلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فلیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ قرآن دے زانی مرد اور زانیہ عورت یعنی چاہے خیر شادی شدہ ہوئے انہاں کو زنا اور فعل بد ارتکاب تھی بچائے بلے انہاں کو 100 کوڑے مارے بنے۔ نال حدیث پاک میں سن، پاک نبی سے فرمائے الشیخ
والشیخہ احساسانہ یا فرجموہا نکالا من اللہ کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب عزت وفار کریں فعل بد زنا وچ پاتے بنیں انہاں واسطے حضور کا فرمان ہے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو دین آدھے کھٹا کھٹ کے عورت کو سینے تک دور کھڑاؤ نال زانی مرد کو کھڑاؤ کلمہ پڑھ دو ہر پاسو تو سا بنو تمہارے ہاتھ تک نلہا ہومن سلہا ہومن ڈوکلے ہومن دھکے ہومن وٹے ہومن پتھر ہومن ہڈیاں ہومن ہر پاسو ہڈیاں پتھرا اٹھا دی بارش کر کے زانی عورت کو بھی ختم کر دو زانی مرد کو بھی یہ کہنا فرمان ہے کہنا اعلان ہے عمل تھے قرآن تھے کیوں قرآن کمزور تھی گئے یہ گال منن والے مر گئے یہ حصہ منسوخ تھی گئے یا رب جی گال کی دیو مذاق ہے یا ان گال سنن والے سارے دورے تھی گئے نساؤ سارے تشریف فرما بزرگوں نوجوانوں عمل تھے قرآن پہ کیوں نہیں تھیا وجہ کیا ہے دراصل اسلامی ملک ہوئے اور عوام بھی اسلامی ہوئے کلمہ پڑھتے مسلمانوں میں روزانہ سویرے شام چنتے ہی قرآن ہوئے سجی گال نال گھی کرے دے حضرت بابی ہنجھو کرے دے اور کھبی گال نال گھی کرے کے بیتالی ہنجھو کرے دے ماں کے پھڑکان دی باس کر بندہ کا پوتر بار پہلے قرآن کو مانتا تھا سبحان اللہ عمل قرآن کے مطابق ہے کوئی نا انہیں صاحب قرآن کے عمل کیا کرنے رب جلا کچھ فرمائے سچے نا برحق کے قانون ہے آئین ہے لا ہے اصول ہے ضابطہ ہے عمل کیوں نہیں دیا بہت بڑی عظیم خط آور شخصیت موجود اور مصروف ترین شخصیت موجود ہے میں آپ کے وقت کو لیتے ہوئے زیادہ آیات مزید کوٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن پوچھنا چاہنا